السلام علیکم عزیز طلبہ، اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اپنے سبق کی تو اس میں ہم اپنی نظم، حصہ نظم میں جو نظم ہے نعت کے عنوان سے، اس کو پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہے کیا کیا۔ تو پڑھنے سے پہلے ذرا سی ایک نظر ہم نصاب پہ ڈال دیتے ہیں کہ نصاب میں جو ہے وہ ہمارے پاس حمد تھی، حمد کے علاوہ نعت اور علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ تین نظمیں حصہ نظم میں سے ہے۔ حصہ غزل میں سے میر اور غالب، ان دو شعراء کی غزلیات موجود ہیں۔ تو حصہ نظم میں ہم حمد کر چکے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ بھی آپ کو مل چکی ہے۔ تو نعت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر سی اگر تعریف کر دیں نعت کی کہ نعت کیا ہوتی ہے، تو یہ آپ جانتے ہیں کہ نعت شاعری کی وہ قسم ہے کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، حمد و ثنا، ان کی شان بیان کی جائے، ان کا ذکر ہو۔ تو اگر نظم خصوصاً اسی نیت سے لکھی جا رہی ہے کہ اس میں جو مدعا ہوگا، جو موضوع ہوگا، وہ کس کا ذکر ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا، اگر اس نیت سے، اس ارادے سے ایک شاعری کی جائے، ایک نظم کہی جائے، تب وہ نظم نعت کہلائے گی اصطلاح میں، چاہے اس کی حیت کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اس کا موضوع جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ہوگی۔ تو یہ نعت ہے۔ اس کے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے اس کا: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ اب اس شعر کو اگر دیکھا جائے تو شاعر جو ہیں امیر مینائی، وہ باد صبا کو کہہ رہے ہیں کہ اے صبا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو مدینے سے آ رہی ہے، کیونکہ تیرے اندر، تجھ میں سے مدینے کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ تھا اس کا مفہوم۔ تشریح کریں تو اس میں آپ کو ایک روایت کے بارے میں بتا دیں کہ اردو شاعری کی جو روایت ہے اس میں صبا یعنی صبح چلنے والی ٹھنڈی ہوا، وہ ایک پیغام بر کے طور پر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، پیغام پہنچاتی ہوئی، پیغام دیتی ہوئی۔ تمام شعراء کو دیکھیں تو وہ باد صبا کو، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو ہی یہ کہتے ہیں کہ یا تو میرا پیغام پہنچا دو، یا مجھے کسی کا پیغام لا دو، ٹھیک ہے، کسی کا احساس دلا دو۔ تو یہ احساسات کی بات ہے، فیلنگز جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یہ احساسات کی بات ہے، محسوسات کی بات ہے، فیلنگز کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کو حد درجہ محبت ہوتی ہے کسی بھی چیز سے ہو، تو اس کو ہر چیز میں وہی جلوہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز، ہر بات احساس دلا رہی ہوتی ہے۔ تو شعراء کے ہاں ایک عمومی رویہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ باد صبا کو کہتے ہیں، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں کہ پیغام پہنچا دو یا کہیں کا پیغام لا دو۔ تو یہاں پر بھی چونکہ شاعر کو محبت ہے، عقیدت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صبا جو آ رہی ہے، یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا جو آ رہی ہے، یہ صرف ایک ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا بتا رہی ہے، پتہ دے رہی ہے کہ یہ مدینہ سے ہو کر آ رہی ہے۔ کیونکہ اب ظاہری سی بات ہے، مدینہ میں شاعر کی محبوب ترین شخصیت موجود ہیں، تو شاعر بھی چاہتا ہے کہ وہ محبوب کے پاس چلا جائے یا محبوب ان کے پاس آ جائے۔
تو اگرچہ رابطہ نہیں ہو رہا، لیکن ذرا ذرا سے احساسات، ذرا ذرا سے اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ جو اس محبت کو قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کو بھڑکا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہوا ہے، ہوا کی وجہ سے جو احساس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے شاعر کو وہی چیز زیادہ عزیز نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں پر شاعر یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ ہوا میں مجھے احساس مل رہا ہے کسی کا، اور وہ احساس اس محبت کو، اس عقیدت کو، اس جوش کو، اس ولولے کو مزید بڑھا رہا ہے، برانگیخت کر رہا ہے۔ تو یہ پہلے شعر میں اس طرح سے شاعر ہوا کا ذکر کرتے ہیں، اور ہوا کو کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم مدینے سے آ رہی ہے، کیونکہ مجھے تجھ میں سے، صبح کی ہوا میں سے پھولوں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اگلے شعر کو اگر ہم دیکھیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اب یہ بھی وہی چیز ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، اس کو جس چیز سے عزت اور عقیدت، محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، وہی ہر چیز میں وہی چیز ہر دوسری شے میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے آثار، اس کے احساسات، ہر چیز احساس دلا رہی ہوتی ہے۔ تو اب ایک طرح سے شاعر یہ بھی تعریف کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کا ذکر ہر چیز کر رہی ہے، کہ جب میں کان لگا کر سنتا ہوں، دھیان دیتا ہوں، تو مجھے پرندوں کی خوشنما آوازوں میں بھی آپ ہی کا ذکر نظر آتا ہے، کہ ان کی جو خوبصورت آوازیں ہیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، تیتروں کی، بٹیروں کی، اور دیگر جو خوشنما خوش رنگ پرندے ہیں، تو ان میں ان کی جو خوبصورت آوازیں ہیں، کوئل کی کوک ہے، ٹھیک ہے، ان سب میں جو آواز ہے وہ یہی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اپنی خوبصورت آوازوں میں آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں، آپ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں، آپ کی نعت کہہ رہے ہوں، آپ کے قصائد کہہ رہے ہیں۔ تو شاعر کو اس حد تک اس درجہ عقیدت ہے، محبت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ ہر چیز میں ان شاعر کو انہی کی صورت ہے، انہی کی شخصیت ہے، انہی کا روپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ محبت مزید بڑھ جاتی ہے، عشق مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ہم بات کریں کہ کس طرح سے نظر آتی ہے، تو خیر ایسے بے تحاشا واقعات تاریخ میں بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ہم چیزوں کو منسوب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پتھروں نے بھی پڑھا، درختوں نے بھی گواہی دی کہ وہ رسول تھے۔ پھر چاند جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا رسول اللہ نے، تو اگر ہم رات کو چاند دیکھیں، ہمیں چاند سے جو ہے وہ بھی نظر آ سکتے ہیں، ان کی یعنی یاد بھی آ سکتی ہے۔ پتھر ہم اسی عقیدت سے پہنتے ہیں کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا ان پتھروں نے۔ تو جو عاشق ہوتا ہے، عشق کرنے والا، وہ یعنی اپنے محبوب سے منسوب ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے۔ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ رانجھا رانجھا کرتی نی میں آپ کے رانجھا ہوئی، یعنی رانجھا رانجھا کرتے کرتے میں خود ہی رانجھا ہو گئی، اپنے محبوب کا ذکر کرتے کرتے میں خود ہی اس رنگ میں ڈھل گیا کہ جیسا میرا محبوب ہے، جیسا وہ ہے میں بھی ویسا ہو گیا۔ میں پھر کوئی اور نہیں رہا، بلکہ میں اپنے محبوب کا ایک حصہ بن گیا۔ اتنی عقیدت تھی مجھے اس سے، اتنی محبت تھی مجھے اس سے۔ تو جو لوگ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی سیرت پر، ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں، وہ اپنا حلیہ بھی ویسا بناتے ہیں، وہ ویسی ہی داڑھی رکھنا پسند کرتے ہیں جیسے روایات میں ملتا ہے۔
ویسی ہی کملی رکھتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی رکھتے تھے. وہی پسند ان کی بن جاتی ہے رنگوں کے معاملے میں. سفید رنگ کا لباس پہننا پسند کرنے لگتے ہیں، لباس ویسا ہی پہن لیتے ہیں، سواری ویسی رکھ لیتے ہیں، خوراک ویسی رکھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ اسی وجہ سے کھجوریں زیادہ کھاتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ کھجور پسند تھی. بلکہ بہت سے لوگ اجوا کھجور خصوصی طور پر کھاتے ہیں، صرف اور صرف اجوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجوا بہت پسند تھی. تو جیسا وہ کرتے ہیں کردار میں کہ رسول اللہ کیسے کیا کرتے تھے، وہ محبت اتنی ہوتی کہ ہر طرح سے ان کی نقل کرنے کی، ان کو کاپی کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو وہ ہر چیز میں، ہر مقام پہ نظر آئے، اس کے نشان ملیں، اس کے اشارے ملیں. تو ان کی شان اتنی بڑی تھی اور بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بڑی رہے گی، کہ ہر چیز، ہر پرندہ، ہر جاندار، ہر جانور، ملائک ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، بشر ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ان کا ذکر کرتی ہوئی، ان کی تعریف کرتی ہوئی، ان کی تعریفیں کرتی ہوئی، ان کا حمد و ثنا بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جی، تو اس کے بعد اگلا شعر ہے: جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے. اب یہاں پر وہی بات عشق اور محبت والی، کہ شاعر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے، محبت سے، عقیدت سے سرشار ہے. اس کے دل میں، دماغ میں، جسم میں، ہر چیز میں محبت بھری پڑی ہے رسول اللہ سے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، میری خواہش ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں آپ کے ہی در پر جیوں، زندگی گزاروں، اور آپ ہی کے در پر مروں، کہ جب مجھے موت آئے تو میں آپ سے دور نہ جاؤں. اب یہ دونوں بہترین اعمال ہیں. یعنی انسان کی اگر خواہشات کو دیکھیں تو آدمی کی خواہشات میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کے ساتھ وقت گزاروں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ جب مجھے موت آئے، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، تب بھی میں کسی خاص شخص کے ساتھ ہوں، کسی خاص جگہ پہ ہوں، کچھ خاص کام کر رہا ہوں. ایسی چلتے پھرتے نہ آ جائے. ایسی موت میں تو کوئی مزہ نہیں ہے. جیسے جینے میں، زندگی گزارنے میں ایک مزہ ہے کسی خاص مقام پر یا کسی خاص شخص کے ساتھ، ویسے ہی مرنے کے حوالے سے بھی انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص مقام پر، کسی خاص جگہ پر، کسی خاص شخص کے ساتھ مرے. تو شاعر کی اس نعت میں ہم جو دیکھتے ہیں خواہش کیا ہے، تو وہ خواہش ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ شاعر کے دل میں یہ خواہش ہے، یہ حسرت ہے اس کی، کہ جب وہ زندگی گزارے تو مدینہ شہر میں گزارے، وہ جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ، وہاں پر ان کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے، ٹھیک ہے، دیکھے کس طرح سے رسول اللہ جو ہے وہ کن گلیوں میں گھوما کرتے تھے، وہ مقامات دیکھے، کہاں پہ کیا کیا کیا، ان کے نقش کو، ان کے نقش پا کو، ان کے قدم کو ڈھونڈے، ان کے قدم کے نشانات کو ڈھونڈے، اور محبت میں ان کے پیچھے دوڑتا رہے. اور جب تک زندگی ہے وہ ساری زندگی یہی کام کرے اور کوئی کام نہ کرے. یہ خواہش ہے اس کی. اور اس کے بعد جب اس کی زندگی ختم ہونے کا وقت ہو تو بھی کسی اور جگہ پر، کسی اور مقام پر کچھ اور کرتے ہوئے زندگی ختم نہ ہو، بلکہ زندگی ختم بھی ہو تو اسی شہر میں، اسی در پہ، روضہ رسول کے پاس یا روضہ رسول میں.
یعنی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہو، یہ اس کی خواہش ہے، اس کے دل میں ایک آرزو ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، چوتھا شعر، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے جس طرف آنکھ، یعنی جس طرف بھی آنکھ جاتی ہے جلوہ ہے اس کا، مجھے اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ دل کو اگر ایک سمت دکھا دی جائے تو بس وہ سمت ہی چاروں طرف نظر آئے گی۔ اس بات کو اب آسان زبان میں بتایا جائے تو یہ بھی محبت کا، نیت کا، ارادے کا ایک جذبہ ہے، اس کے حوالے سے بات ہے۔ اس کے بارے میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو ہر طرف اس کو ایک ہی چیز کا جلوہ نظر آتا ہے، اپنی منزل نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دل کو ایک خاص سمت دکھا دیں، خاص ہدف دکھا دیں، اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے دل اس ہدف کی طرف ہی جانے کی کوشش کرے گا، اس ایک سمت میں جانے کی کوشش کرے گا۔ ہم جہاں مرضی، جس مرضی سمت میں، ان اینی ڈائریکشن، کسی بھی سمت میں اس کو گھما دیں، وہ دوبارہ اسی سمت کی طرف جائے گا۔ تو محبت میں یکسوئی ضروری ہے، نیت ضروری ہے، سچی نیت، کہ ہمیں یکسو ہو جائے، یعنی صحیح نیت اور اچھا ارادہ بنا لے کہ اب میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس بات کا اسناد سے کیا تعلق ہے؟ تو دراصل یہاں پر یہ جو نیت اور ارادے کی بات ہوئی ہے، تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک خاص وجہ ہے کہ مجھے ہر طرف رسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، جمیں جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، یعنی ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں بھی میں دیکھتا ہوں مجھے وہی نظر آتے ہیں، انہی کا احساس ہوتا ہے۔ تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں۔ تو محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد میں موجود ہر چیز، ہر عمل، ہر شے، چھوٹی سے چھوٹی جو باریکی ہے، اجزاء ہیں، جزیات، وہ بھی ایک بڑی چیز کا، ایک ہدف کا، ایک منزل کا جو ہے احساس دلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کی اصل منزل کیا ہے، ہم انہی کے نشانات ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے دل کو صرف ایک سمت میں لگا لیا ہے، اور وہ سمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، ان کی محبت، ان کی خواہش، ان کی خوشنودی۔ اس طرف شاعر نے اپنے دل کو مائل کر لیا ہے، تو اب دل کہیں اور اگر دیکھتا ہے تب بھی دل کو وہی ایک سمت، وہی ہدف نظر آتا ہے جو کہ رسول اللہ کی ذات کا ہے۔ تو یہاں تک آج ہم نے اپنے 4 اشعار کر لیے۔ اگر ان کا خلاصہ کریں دوبارہ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کی کے پھولوں کی بو ہے۔ شاعر یہاں پہ صبا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مدینہ سے آ رہی ہو، اس لیے تمہارے اندر رسول اللہ کی خوشبو بسی ہوئی ہے، جو کہ رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے، کہ ہم نے پرندوں کی آوازیں سنی اور ہمیں یہی احساس ہوا کہ اس میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اگلے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ میری حسرت یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جیوں اور وہیں پہ مجھے موت آ جائے۔ اور پھر آخر میں بتا رہے ہیں کہ جس طرف بھی آنکھ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، کیونکہ میرا دل، میرا دماغ، میری نیت، میرے ارادے، ان سب کو ایک سمت مل گئی ہے اور وہ سمت بھا گئی ہے، اب میں صرف اسی طرف دیکھوں گا۔
اگلے لیکچر میں مزید توضیح کریں گے۔ فی امان اللہ۔